اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم سیقول عن قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف نادان احمق لوگ من الناس لوگوں میں سے ما ولاہم کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا عن قبلتہم ان کے قبلہ سے التی کانوا علیہا جس پر وہ تھے یعنی جس کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت عطا فرماتی ہے جس کو بھی چاہتی ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ہم نے پہلے پارے کے اندر اللہ رب العزت کے کچھ احکامات پڑھے اور اسی طرح اس کے بعد مفصل تفصیل کے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل کے واقعات پڑھے اور بنی اسرائیل کے اندر مبعوث کیے ہوئے انبیاء کرام کی کچھ باتیں پڑھی، کچھ ان کے تذکرے کیے اور ایسی شخصیات کے یا ایسی ہستیوں کا تذکرہ جو ہے وہ ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ انبیاء کا، صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا اور ان کی باتوں کو یاد کرنا، ان کے فرامین کو سننا، ان کے فرامین کو سمجھنا، یہ ایمان کو تقویت بخشتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سیقول السفہاء، اس کا پس منظر یہ ہے کہ دراصل ہوا یوں تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو 10 نبوی سے پہلے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو 10 سال گزرنے سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نمازیں تھیں وہ ایک فجر کی اور ایک عصر کی نماز فرض نہیں تھی بلکہ نفلی تھی کہ حکم دیا گیا تھا آپ فجر کی نماز بھی پڑھا کریں اور عصر کی نماز بھی پڑھا کریں نفل طور پر۔ اور اسی طرح پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بھی سکھا کر گئے تھے، اسی طرح نماز کا طریقہ بھی سکھا کر گئے تھے۔ تو سب سے پہلے یہ نمازیں یعنی نفلی طور پر پڑھی جاتی تھی اور فرض تو تب ہوئی ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 نبوی کے اندر غالباً یا 10 نبوی کے اندر معراج کے سفر پہ گئے تھے، وہاں سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے پھر نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرما دیا تھا۔ تو جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے کبھی رکن یمانی کی طرف یعنی حجر اسود، کبھی وہاں سے کھڑے ہو کر عموماً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرف یعنی دوسری اطراف میں بھی بیت اللہ کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ عموماً جہاں نماز پڑھتے تھے وہ رکن یمانی تھا، رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو بیت اللہ بھی سامنے ہوتا اور مسجد اقصیٰ بھی سامنے ہوتی، یعنی دونوں طرف رخ ہو جاتا، بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا، مسجد اقصیٰ بھی سامنے آ جاتی۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات پڑھی تھی تورات کے اندر، انجیل کے اندر، وہ یہ بھی تھی کہ جو نبی ہوگا یہ نبی القبلتین ہوگا، یعنی جو نبی آخر میں آئے گا وہ نبی القبلتین ہوگا، 2 قبلوں والا نبی ہوگا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی ایک ہی قبلے پر تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا رخ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو بنا لیں، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ 16 یا 17 مہینے گزرے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا۔ یہ اس وقت کی جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے قریب قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے تھے، قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت ہو چکی تھی، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ دوسری 2 رکعت میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اپنا قبلہ جو ہے بیت اللہ کو بنا لو۔ بیت اللہ کو قبلہ کہتے ہیں کہ رخ پھیرنے کی جگہ، رخ پھیرنے کی جگہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے رخ پھیرنے کی جگہ ایک ہی بنائی ہے تاکہ اتحاد رہے، اتفاق رہے۔ ایک نصب العین جب بن جاتا ہے،
ایک نظریہ جب بن جاتا ہے، ایک جب پروگرام بن جاتا ہے، تو پھر سارے اس میں متفق ہو جاتے ہیں، اتحاد رہتا ہے، پیار محبت رہتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں آج کل جس طرح سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں، کوئی نصب العین نہیں ہے ان کا، کوئی ان کا مقصد نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اقتدار حاصل کرنا ہے، ہر ایک کو یہی ہے اقتدار حاصل کرنا ہے، تبھی کچھ ہو نہیں پا رہا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب کا، تمام مسلمانوں کا، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، سب مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ ایک بنا لیا، بیت اللہ۔ اب ہم پتھر کی پوجا نہیں کرتے، پتھر کی عبادت نہیں کرتے، عبادت دراصل اللہ کی ہو رہی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارا رخ مقرر فرمایا ہے، اور اللہ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا نام مسجد اقصیٰ کو رخ بنا لیتے، اس کو مقرر فرما دیتے، تب بھی ہم نے ماننا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مسجد نبوی کو رخ بنا دیتے، تب بھی ہم نے ماننا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی اور چیز کو رخ بنا دیتے، تب بھی ہمارا کام یہ ہے حکم کو ماننا۔ ہمارا کام، ہمیں جو حکم دیا، ہمارا کام ہے حکم کو ماننا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ حکم کیا ملا ہے ہمیں، اس حکم کو ماننا ہے، سامنے جو چیز بھی ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اپنا رخ جو ہے اب وہ بیت اللہ کی طرف کر دیں۔ یہاں پر پھر اعتراضات کھڑے ہو گئے، مشرکین کی طرف سے بھی، یہود و نصارہ کی طرف سے بھی۔ مشرکین کہنے لگے ہاں دیکھا نا، ہم کہتے تھے بھی یہ غلط راستے پہ ہے۔ مشرکین مکہ کہنے لگے ہم پہلے کہتے تھے یہ غلط راستے پہ ہے، اس کو بھی احساس ہو گیا ہے، ابھی اس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر لیا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر لیا، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہے یہ۔ تو ادھر سے یہود و نصارہ کہنے لگے بھئی اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ نبی ہیں، آپ کے پاس وحی آتی ہے، تو آپ کا قبلہ ایک کیوں نہیں ہے؟ یعنی اگر صحیح قبلہ مسجد اقصیٰ تھی تو پھر بیت اللہ سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے تھے پہلے آپ؟ اگر صحیح قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے تو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں کیوں پڑھی آپ نے؟ یہودیوں کی طرف سے یہ اعتراض کھڑا ہو گیا، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ صفت موجود تھی کہ آخری پیغمبر جو ہوگا، وہ نبی جو ہوگا، وہ نبی القبلتین یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف بھی رخ کر کے نمازیں پڑھے گا، بیت اللہ کی طرف بھی رخ کر کے نمازیں پڑھے گا۔ لیکن بس ان کو تو جس طرح پہلے عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ اپنی سرداری چاہیے تھی، اقتدار چاہیے تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں پہلے ہی فرما دیا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب کہیں گے کچھ نادان لوگ، کچھ بے وقوف لوگ۔ ظاہر سی بات ہے وہ احمق شخص ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرے، کسی سمجھدار، کسی عاقل کا کام تو ہے نہیں، احمق شخص ہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے بھی اللہ نے یوں کیوں کیا پہلے، پھر یوں کیوں کیا۔ حکم اللہ کا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ نبی کا، مسلمان کا، اللہ کے بندے کا یعنی فرض یہ ہے اس کے اوپر کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے۔ بس وہ اپنی طرف سے اپنی خواہشات ملا کر کے یہ بھی بنا لے، یہ بھی بنا لے، یہ نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کی صفت نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پھر بیت اللہ کی طرف رخ پھیرا، اب لوگوں نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کی طرف منہ کر کے، پہلے نمازیں کیوں پڑھتے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے، اب اگر مسجد اقصیٰ قبلہ درست تھا تو پھر اس کو چھوڑا کیوں؟ اگر درست نہیں تھا تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھی کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے چند بے وقوف، چند احمق لوگ کہیں گے کیا کہ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے قبلے سے، انہوں نے اپنا قبلہ دوبارہ یعنی تبدیل کیوں کر دیا، الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جس پر وہ پہلے نمازیں جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے پیغمبر آپ فرما دیں مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کے، شمال جنوب جو سمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جس طرف بھی اللہ تعالیٰ حکم دیں اسی طرف حکم مان کے چلو۔ ان سمتوں کے اندر، ان کے اندر تو کچھ نہیں ہے، اصل حکم ہے، اصل حکم کی تعمیل ہے۔ یہ تو صرف ایک بظاہر طور پر ایک سمجھو ہمارے سامنے کے، تاکہ ہمارے سامنے کچھ چیز رہے اور اسی طرح ہمارا جو ہے نا اعتقاد، ہمارا یقین جو ہے وہ اللہ پر مزید پختہ ہوتا چلا جائے، ایک ہمارے سامنے ایک قبلہ ہو، ایک رخ ہو، ایک سمت ہو، ایک جہت ہو، ایک منزل ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی قافلہ چلتا ہے اس کے سامنے کوئی منزل ہوتی ہے تبھی وہ سفر شروع کرتا ہے۔ تو ہمارے دین اسلام کا جو سفر ہے اس کی منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات،
اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف ذرائع بنائے ہیں، بھائی اس کے ذریعے پہنچو، اس کے ذریعے پہنچو، اس کے ذریعے پہنچو، ہم نے وہی اختیار کرنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے، اس کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر کے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے، اس کو بھی ہم نے وہ کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ تو بہرحال اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جس طرف حکم دیں گے اسی طرف ہم نے رک کر کے نمازیں پڑھنی ہے، اسی طرف ہم نے وہ عبادات کرنی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہیں، یہاں پر یہ بات بھی آپ سے عرض کرتا چلوں کہ نماز کے اندر ہیں، دوسری رکعت میں فوراً اسی وقت وحی آ گئی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی جو ہے وہ مختار کل نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، سمجھنا اس بات کو ذرا، نبی مختار کل نہیں ہوتا۔ اگر نبی مختار کل ہوتا تو نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرواتا اللہ تعالیٰ سے، اختیار تھا بھئی نماز پڑھ لیں دو مجھے، بعد میں وحی بھیجنا، ایسا نہیں۔ مختار کل ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی وہ نہیں ہے کہ پیغمبر ابھی آرام فرما رہے ہیں، پیغمبر ابھی جو ہے نا نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت منشا ہوئی، جب چاہیں وحی نازل فرما دیتے ہیں۔ پیغمبر نیند کے اندر ہوں، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ وجہ کیا ہے؟ دل پر وحی نے اترنا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ انتظار تھوڑی کریں گے، پیغمبر ابھی آرام فرما رہے ہیں، بعد میں جب اٹھیں گے پھر ان کو وحی بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے پابند تھوڑی ہے، وہ نبی ہو، ولی ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے برتر ہے، بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انتظار تھوڑی فرمائیں گے بھئی ابھی آرام فرما کے پھر اٹھیں گے پھر وحی بھیجوں گا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ پابند ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ مجبور ہے کہ جس نبی ابھی آرام فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ وحی نہیں بھیج سکتے، ایسا نہیں ہے۔ نبی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اللہ نے وحی بھیج دی، کیوں؟ اللہ کی منشا ہے، اللہ کا امر ہے، وہ کسی کے پابند نہیں ہے۔ مختار کل ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مختار کل کوئی نبی نہیں ہے، کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ اگر مختار کل کوئی بھی نبی ہوتا تو سیدنا یونس علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، اگر مختار کل ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی یعنی ناراضگی کے ڈر سے وہ شہر چھوڑ کر کے کشتی کے اندر نہ چلے جاتے، مچھلی کے پیٹ میں نہ جاتے۔ مختار کل ہوتے تو خود اپنے آپ کو بچا لیتے۔ اگر مختار کل ہوتا نبی، سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، وہ زمین پر نہ اترتے، اختیار تھا ان کے پاس، مختار کل جو تھے زمین پر کبھی نہ اترتے، جنت میں ہی رہتے۔ اگر نبی مختار کل ہوتا تو سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا لیتے۔ اگر مختار کل نبی ہوتا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت کی طرف لے کے آتے۔ اگر مختار کل نبی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب جس سے بے انتہا محبت کرتے تھے اس کو دین کی طرف لے آتے، اسلام پر لے آتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی مختار کل نہیں ہوتا، نبی پابند ہوتا ہے اللہ کے حکم کا، اللہ کا حکم کا پابند ہوتا ہے نبی مختار کل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی کو ہدایت عطا فرماتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اور کس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید میں آگے اللہ فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رجوع کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف طلب دکھاتا ہے، تڑپ دکھاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ ورنہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناتے، زبردستی کسی مسلمان کو کافر نہیں بناتے اللہ تعالیٰ۔ یہدی الیہ من ینیب، جو اس کی طرف طلب دکھاتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ہر کسی کو ہدایت نہیں ملتی، ہر کسی کو ہدایت نہیں ملتی، یہ اللہ تعالیٰ انسان کے اپنے اختیار میں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، اختیار کے اندر ہے کہ ہم کچھ تڑپ دکھائیں، کچھ ہم طلب دکھائیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف چلیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، ہمیں گھیر لے گی۔ یہ چلنا ہمارے اختیار میں ہے، سارا کچھ تقدیر کے اندر نہیں ہے، چلنا ہمارے اختیار میں ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ یعنی تقدیر کے بارے میں سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ بھئی تقدیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک پاؤں زمین سے اٹھا لیں، سوال کرنے والے نے اٹھا لیا، فرمانے لگے دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ، میں تو نہیں اٹھا سکتا، فرمانے لگے بھئی یہ تقدیر ہے،
یہ اختیار ہے جو آپ نے ایک پاؤں زمین سے اٹھا لیا، اور یہ تقدیر ہے جو آپ دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتے۔ تو ہر چیز تقدیر کے اندر نہیں ہے۔ تقدیر کے اندر لکھا تھا مجھے ہدایت اگر لکھی ہوگی تو میں ہدایت پہ آ جاؤں گا، اگر میری تقدیر میں ہدایت ہوگی تو میں ہدایت حاصل کر لوں گا، اگر میری تقدیر میں نمازیں لکھی ہوگی تو میں نماز پڑھ لوں گا، اگر میری تقدیر میں لکھا ہوگا کہ میں قرآن پڑھوں تو قرآن پڑھ لوں گا۔ سارا کچھ تقدیر پر نہ ڈالیں۔ اگر سارا کچھ تقدیر پر ہے تو کیا مطلب جو زنا کر رہے ہیں وہ تقدیر اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں بھی ٹھیک ہے زنا کرو تم، جو چوریاں کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر حکم سے کر رہے ہیں بھی ٹھیک ہے تم چوریاں کرو، جو کسی کو قتل کر رہے ہیں، بے گناہ قتل کر رہے ہیں، معصوموں کو قتل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھی کافروں کو اللہ نے حکم دیا مسلمان کو قتل کرو۔ تو ایسا ہرگز نہیں۔ اختیار ہے انسان کے پاس، کچھ اختیار ہے کچھ تقدیر ہے۔ تو جتنا اختیار ہے جب وہ اپنا اختیار ظاہر کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا کہ یا اللہ مجھے آپ کی طرف آنا ہے، آپ کی رضامندی چاہیے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آ کے گھیر لے گی۔ تو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت کی طرف لے آتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف لے کے آتے ہیں، اور کس کو لے کے آتے ہیں؟ یہدی الیہ من ینیب، جو اس کی طرف طلب دکھاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں، اگر کسی نوکری کے لیے کسی کو نوکری کی ضرورت ہو تو پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، بھائی مجھے یہ چیز، میں اس نوکری کے لیے حاضر ہوں، میرے پاس فلاں فلاں چیزیں موجود ہیں، آپ دیکھ لیں، یہ ڈاکومنٹس ہیں، اور یہ کیا نام ہے سندیں ہیں، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ رزلٹ ہے میرا، یہ سرٹیفکیٹ ہے، سارا کچھ موجود ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہمیں یہ سارا اپنا یہ ڈاکومنٹس دکھانے پڑیں گے کہ اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں آپ کے دروازے پہ آنا چاہتا ہوں، آپ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آ کے گھیر لے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دور بھگائے گی نہیں بھی آپ اس کے قابل نہیں ہو، نہیں، اب تھوڑی سی بھی طرف دکھا دیں، تھوڑی سی بھی، تب بھی قابل ہیں، قبول ہیں۔ دنیا والے تو بھی دیکھتے ہیں نا پہلے آپ قابل ہیں یا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کو نہیں دیکھتی بھی یہ قابل ہے یا نہیں، تھوڑی سی طرف دکھا دینا، تھوڑی سی بھی، قبول ہو بس، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ وہی اللہ فرماتے ہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک سیدھے راستے پر رکھے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔